جنگ کا زوال سب سے پہلے اہل حکومت پر ہے، اور جنگ سے پہلے پہلے جو تدابیر ہے، جو حسن تدبر ہے، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنگ تو ایک آخری آپشن ہے، ہدف ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں یہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ کمال شعور اور کمال تدبر کی بات ہے۔ کبھی ایسا موقع جنرل ضیاء الحق کے دور میں امریکہ نے خفیہ سازش کے تحت اسرائیل کو مامور کیا کہ آپ یکدم کہوٹہ پر حملہ کر دیں اور ایٹم ویٹم تس نس کرے، لیکن وہ بھی جنرل تھا اپنے زمانے کا، ایوب خان کے بعد سب سے غیرتی افسر تھا۔ اس نے علی الفور خصوصی بلیٹن میں جواب دیا کہ ہم بالکل ریڈی ہیں، ہم انتظار میں ہیں، جس وقت چاہے آپ حملہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اپنے حملے کا۔ خدا کی قسم جنگجو فوجی نہ ہوتا تو یہ جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اسرائیل کے جہاز ہندوستان پیٹرول بھرنے آئے اور واپس چلے گئے۔ امریکہ نے اس کو کہا لیکنگ ہو گئی، لیکنگ ہو گئی، اب تم واپس نہیں آ سکو گے۔ ہائے ہائے۔ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان پر اسلامی حکومت کی حیثیت سے ایٹم بم بنانا فرض ہے، اور یہ نہ بنانے میں گناہگار ہے، ایک فریضے کے ترک کا گناہگار ہے۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے شروع کیا اور اس کے بعد ایٹم بم تیار ہو گیا، اس کی بڑی صورتیں اور صلاحیتیں محفوظ کی گئی، اور جتنے حکمران آئے تقریباً حفاظت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بی بی کے دور میں کچھ پریشانی پیش آئی، یا بعض لوگ ایسے جنہوں نے امریکہ کو وہاں تک پہنچنے دیا، لیکن میرے خیال سے یہ غلط ہے، سب چیزیں محفوظ ہیں۔ طالبان جنگ میں جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان دل سے اور مذہبی طور پر خاک و خون کی نسبت سے ان کے ساتھ، ان کو ہم سے فنا نہیں ہونے دے رہا ہے، تو امریکہ نے پاکستانی ایٹم بم کو تالا لگوایا اور چابی بش کے جیب میں ڈالی، پتلون کے جیب میں۔ پاکستان کو روس نے اطلاع دے دی کہ آپ کے ایٹم بم تو بالکل بند ہے، وہ تو چالو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے شکایت کی تو امریکہ نے کہا کہ ہندوستان کو تالا لگانا تھا، اور جب ہندوستان نے شکایت کی تو پاکستان کو کہا، ان کو کہا پاکستان کو لگانا تھا۔ اس طرح دونوں کو پیک کیا، اور چابی ان کے پاس، جب تک ان کی اجازت نہ ہو کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ تو جن سائنسدانوں نے ایٹم بم سیٹ کیا تھا وہ زندہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ نیا تکنیک ہے، ہمیں کچھ وقت دے دیں۔ اور ان غیرتی ملک اور ملت کو ان پر فخر ہے، انہوں نے چند ہفتوں میں بغیر کسی بات کیے تالے پٹخ دیے ان کے پتلون میں، بش کی چابی کی وہی رہی دونوں، ہندوستان والا بند رہا اور یہ کھل گیا۔ اس لیے امریکہ نے درباز لوگوں کو ماننے میں سختی کی کہ یہ ہمارے حوالے کرو، آپ کے پاس ایسا کامیاب سائنسدان کیوں؟ شور مچائے ہوئے۔ توبہ توبہ۔ اس دن کسی نے مجھے کہا کہ امریکہ نے وہ میزائل جو پاکستان اور بر صغیر کو اڑا کے رکھ دے گا، اس کو بالکل پاکستان کو رینج میں لے کے ایسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کے چلانے سے پہلے امریکہ تسنس ہو جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، ایک عقیدہ ہے۔ پاکستان صرف ایک خطہ نہیں، دین اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان تو بڑی قربانی اور نالے نیم شب اور بڑی آہوں اور بڑی اداؤں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ وہ بنگالیوں نے علیحدہ کیا ہے نا، حشر دیکھو، کبھی ان پر عورت مسلط ہوتی ہے، کبھی ہجڑا مسلط ہوتا ہے، اور ایک دن چونٹی کا گھر غم سے خالی نہیں ہے، اور ہمیشہ پٹتے جائے گی۔